محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فاتح خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں سکھلائی ہیں۔ اے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے، اللہ میری کوشش، میری محنت، میری سعی کو قابل قدر بنا اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے۔ اگر اس دعا کے اندر آخری دعا پہ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کی دعا مانگی۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا، نبی گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ، میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ اگر بالفرض گناہ ہو بھی گیا، رب ذوالجلال نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضور گناہوں سے معصوم ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے، میں اس وقت تک لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا اور سجایا۔ حضور نے یہ جو دعا مانگی اللہ گناہوں کو معاف فرما، یہ صرف اور صرف امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ میرے امتیوں، جب میں نبی ہو کر، میں امام الانبیاء ہو کر دعا مانگ رہا ہوں، تمہیں بھی دعا بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میرے گناہوں کو ختم فرما، اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران دعا مانگی، اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا، اللہ میری کوشش کو قبول فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہم حج سے پہلے اس دعا کو یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ حج کے دوران تلبیہ کے ساتھ ساتھ ہم اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام المحدثین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کا ایک شوق اور جذبہ عطا فرمایا تھا، ان کی یہ کوشش اور چاہت ہوتی تھی کہ میں ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کروں، میرا کوئی عمل، میرا کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو۔ وہ حضور کی ایک ایک سنت کے شیدائی تھے، وہ حضور کی ایک ایک سنت پہ مر مٹنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، اس درخت کی ٹہنیں شاخیں جھکی ہوئی نہیں تھی، درخت بالکل سیدھا تھا، لیکن جب اس درخت کے قریب سے گزرے
تو عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کے آگے تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو کسی نے کہا عبداللہ یہاں تو کوئی تکلیف دینے والی چیز بھی نہیں تھی، نہ کوئی لکڑی تھی، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی سائبان تھا، آپ نے اپنے سر کو کیوں جھکایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب کو دیکھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، درخت کی ٹہنیں شاخیں جھکی ہوئی تھی، تو یہاں حضور نے اپنا سر مبارک جھکایا، میں نے اپنا سر جھکا کے حضور کی ادا کو زندہ کر لیا۔ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ اسلام پورا کا پورا حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہیں حضور نے دعا دی۔ میرے پیغمبر کی خدمت میں 3 عبداللہ آئے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر۔ حضور نے مختلف مواقع پر ان تینوں عبداللہ کو دعا دی، اللہ نے حضور کی مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے عبداللہ ابن عباس کو امام المفسرین بنا دیا، اور عبداللہ ابن عمر کو امام المحدثین بنایا، اور عبداللہ بن مسعود کو حضور کی دعا کی برکت سے امام الفقہاء بنا دیا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کے دوران جب جمرات پہ پہنچ کے، جمرات کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ہم نے پہلے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، بلکہ ایک شیطان کو، اور درمیان والے شیطان کو مارنی ہے، بڑے والے کو مارنی ہے، اور 11 کو تینوں شیطانوں کو، 12 کو تینوں شیطانوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب جمرات پہ پہنچتے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، جب وہ کنکری مارتے یا کنکری مار کے فارغ ہوتے، بلکہ کنکری مارنے کے دوران عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دعا مانگتے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب حضرت علی نے حضور کا عمل بتایا کہ حضور دعا مانگتے تھے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا، اور عبداللہ ابن عمر کنکریاں مارتے ہوئے دعا مانگتے تھے، چونکہ کنکریاں مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ جو ہم نے 2 دن تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے، جب پہلے شیطان کو کنکریاں ماریں گے جس کو جمر اولا چھوٹا شیطان کہتے ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا قبلہ رخ ہو کے، یہ حضور کی سنت ہے۔ پھر درمیان والے شیطان کو کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا سنت ہے، اور تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کو پتہ تھا یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہاں دعا حضور نے بتلائی ہے، تو اس جگہ وہ دعا کے اندر دعا مانگتے تھے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میں اور آپ بھی آج ہی سے فکر مند ہو جائیں، اللہ مجھے حج مبرور عطا فرما، اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے۔ کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہے، کسی کے ساتھ بچے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، دوست احباب ہے، کسی کے ساتھ گروپ کی صورت میں افراد آئے ہوئے ہیں، نمازی ہیں، مقتدی ہیں، تو وہ سارے کے سارے اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے دعا بھی مانگے، اللہ میرے حج کو بھی حج مبرور بنا، میرے گھر والوں کے حج کو حج مبرور بنا، میرے دوستوں کے حج کو حج مبرور بنا، اللہ جس نے مجھے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ اس کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ مبرور کسے کہتے ہیں؟ مبرور کہتے ہیں مقبول کو۔ تو حج مبرور کا معنی مقبول حج، یا یوں کہہ سکتے ہیں قبول ہونے والا حج، یا اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، حج مبرور اسے کہتے ہیں جو حج
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا عمل قبول ہو جائے، میری نماز قبول ہو جائے، میری تلاوت قبول ہو جائے، میرا ذکر قبول ہو جائے، میرا عمرہ قبول ہو جائے، میرا طواف قبول ہو جائے۔ یہ جو گروپ کی صورت کے اندر عمرہ کیا جاتا ہے یا طواف کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے۔ اور پھر کسی کہنے والے نے کہا کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو انسان کو قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کے بیٹوں کا معاملہ بنا، آدم کے دو بیٹے تھے، کیا نام تھے؟ حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس موقع پہ فرمایا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہوگا اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لیں گے۔ تو حج کے دوران کیا دعا مانگنی ہے؟ اے اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اچھا، اگر کسی بندے کو حج مبرور نصیب ہو گیا تو حج مبرور کا صلہ کیا ملے گا؟ حج مبرور کی جزا کیا ملے گی؟ حج مبرور کا اللہ تعالیٰ بدلہ کیا عطا فرمائیں گے؟ میں قربان جاؤں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت فرمائی کہ میرا امتی جب حج کے سفر پہ آئے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ مجھے حج مبرور نصیب ہو جائے، یہ محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، یہ مکہ سے چل کر مینا کے میدان میں پہنچے گا، پھر مینا سے عرفات کے میدان میں پہنچ کر مشقتیں اٹھائے گا، پھر وہاں سے غروب آفتاب کے وقت نکل کر مزدلفہ آئے گا، پھر مزدلفہ میں رات گزار کر صبح کا وقوف مزدلفہ کر کے یہ جمرات پہ پہنچ کے کنکریاں مار کے قربانی کرے گا۔ میرے امتی پر بڑی پریشانیاں آئیں گی، بڑی تکالیف آئیں گی، مجاہدے کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا۔ حضور نے ان مشقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان مجاہدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے، اس حاجی کے چلنے پھرنے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ او میرے امتیو، اگر تمہارا حج حج مبرور بن گیا اللہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ یعنی حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ جس کا حج قبول ہو گیا، جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ میری اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے ہر نیک عمل کے اندر ایک تو مجھے جنت مل جائے اور دوسرا اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو اگر حج کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے اس حج کو حج مبرور بنا لیتے ہیں، یہ جو میرے اور آپ کے پاس 6 7 8 دن ہے، یہ حج کی تیاری کے حوالے سے، یہ حج کی تیاری کے لیے اللہ نے جو دن دیے ہیں تاکہ اس کے اندر میرا بندہ اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی سعی اور کوشش کر لے۔ جس کا حج حج مبرور بن گیا اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اس کے اندر گناہ کے کام نہ کرے۔ ان دونوں کا میں نے ایک ہی مطلب بیان کر دیا کہ اس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہ کرے۔ کَیَوْمٍ وَلَدتُّهُ أُمُّهُ، یہ اپنے گناہوں سے حج کر کے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ یہ بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی حج مبرور کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نے اس حدیث کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ من حج للہ، جو شخص حج کرے دکھلاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، یہ حج کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے،
اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ اپنی اس نیت کو درست کرے، پھر اس کے بعد یہ دو کام کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ جو ہے من حج للہ، اللہ کے لیے حج کرنا، اس کے اوپر کل میں نے گفتگو کی تھی، اور کل کا ہمارا عنوان تھا اپنی نیت کو درست کر لینا۔ جس نے اپنی نیت کو درست کر لیا، اس نے حج کی حقیقت کو پہچان لیا، اس نے حج کی روح پہ عمل کر لیا، اور یہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو پھر عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ جب حج سے پہلے نیت مضبوط ہوگی تو پھر عرفات، مزدلفہ، مینا کے میدان میں قبولیت والے اعمال کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَرْفُثْ، یہ بندہ حج کے دوران رفث کا کام نہ کرے۔ میں شادی شدہ احباب سے درخواست کروں گا، مردوں سے بھی درخواست کروں گا، خواتین سے بھی گزارش کروں گا، رفث کسے کہتے اس کو سمجھے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، بند کمرے کے جو تعلقات ہوتے ہیں، تنہائی کی ملاقات کی جو ترتیب ہے، تو اس کا تذکرہ حج کا احرام باندھنے کے بعد بالکل نہ کیا جائے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد خاوند اور بیوی کا ملاقات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ احرام کی پابندیوں میں سے ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے، خاوند بیوی ایک دوسرے سے محبت کی باتیں نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا بوس و کنار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے۔ بلکہ علماء کرام نے رفث کے اندر ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ وہ باتیں جو شہوت کو ابھارتی ہے تو ان باتوں کا تذکرہ کرنا بھی ممنوع ہے۔ اور بعض علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ اپنی آنکھ کے اشارے سے اپنی بیوی کو ایسا اشارہ کرنا، یا بیوی اپنے خاوند کو ایسا اشارہ کرے کہ جو اشارہ میاں بیوی کے جو الگ ملاقات یا تنہائی کی ملاقات ہے اس کی طرف اشارہ جاتا ہے، تو یہ بھی رفث کے اندر آتا ہے۔ یعنی آنکھ سے اشارہ بھی نہ کرے، ہاتھ سے اشارہ بھی نہ کرے، زبان سے ایسی گفتگو نہ کرے، یہ ہے رفث، کہ اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ رفث کا معنی یہ کہ انسان اپنے آپ کو ان خواہشات سے بچائے کہ جن پہ عمل کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب کیا معنی؟ نفسانی خواہشات، شیطانی خواہشات، شہوانی خواہشات۔ ہم حج کا احرام باندھ کے جب یہاں سے نکلیں گے، سنا یہ ہے کہ اس سال 18 لاکھ لوگ حج کریں گے۔ پہلے 25 لاکھ 30 لاکھ تک حجاج کرام کی تعداد ہوتی تھی، اس سال 18 لاکھ لوگ حج کریں گے، اور 6 لاکھ افراد وہ ہیں جو کام کرنے والے رضاکار۔ یہ افراد ہوں گے کہ 24 لاکھ بندے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں ہوں گے۔ جب سارے حجاج کرام یہاں سے نکلیں گے تو ساری خواتین تو پردے کا اہتمام نہیں کرتی، بعض خواتین کے چہرے احرام کی حالت میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اندر کا نفس مجبور کرتا ہے، ایک مرتبہ اس کو دیکھو، وہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، وہ سمارٹ ہے، چھوٹے قد کی ہے، لمبے قد کی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، وہ گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، ان کے سکارف دیکھو، ان کے بیگ دیکھو، ان کے دوپٹے دیکھو، ان کا یہ دیکھو۔ جب اندر کا نفس انسان کو مجبور کرتا ہے تو انسان جب ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو گویا کہ اس بندے نے رفث کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ بندہ حرام خواہشات سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ جس نے اپنے آپ کو حج کے دوران حرام خواہشات سے نہ بچایا تو اس کا حج پھر حج مبرور نہیں بنے گا، اسے حج مبرور کی برکات نصیب نہیں ہوگی۔ اب میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو اندر کا نفس ہے یہ بڑی شرارتیں کرتا ہے، اور ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ جو اس کی شرارتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بچنا آسان ہے۔ سانپ کو کون پکڑتا ہے؟ اور سپیرا، وہ جس کو اس کے پکڑنے کا منتر آتا ہو، اور جس کو منتر نہیں آتا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جس کو اس نفس کے شرارتوں کا پتہ چل گیا
اس کے مکر و فریب کا پتہ چل گیا، یہ کس طریقے سے انسان کو جال کے اندر پھنسا کر گناہ کرواتا ہے، تو پھر بندے کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اور جس کو علم نہیں ہوتا یہ ایسے انسان سے گناہ کرواتا ہے کہ انسان خود بعد میں نادم ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی شرارتیں یہ اندر کا نفس کرواتا ہے۔ اب ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، یا ہم نمازی کو چھوڑتے احرام والے بندے کو لیتے ہیں، اس بندے نے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، سلے ہوئے کپڑے اتارنے کے بعد ایک چادر کو لنگی کے طور پر، تہبند چادر کے طور پہ باندھ لیا، دوسری سفید چادر کو اوپر لیا، اس نے عمرے کی نیت بھی کر لی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما، پھر تلبیہ پڑھا، تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب یہ عمرے کا احرام باندھ کے یا حج کا احرام باندھ کے بیت اللہ کے پاس پہنچا، عمرے کا احرام باندھنے والا، حج کا احرام باندھنے والا یہاں سے پھر مینا کے خیموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب عمرے کا احرام باندھنے والا، اس نے سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادریں جسم کے اوپر لی ہوئی ہیں، چادریں بالکل نیو ہیں، چادریں بالکل صاف ہیں، اس کے اوپر نہ کوئی مٹی ہے نہ کوئی داغ لگا ہوا ہے، اس کا سر ننگا ہے، پاؤں کے اندر خاص قسم کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ جب یہ مطاف کے اندر داخل ہوا، وہ جوتے اتار کے اس نے تھیلے کے اندر ڈال لیے۔ اب یہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اب اس کے اندر کے نفس نے اس کے ساتھ شرارت کی، اندر کا نفس کہتے ہیں وہ دیکھو کتنی خوبصورت جا رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، اگر میں دیکھوں گا تو بدنظری ہو جائے گی۔ اندر کا نفس پھر کہتا ہے وہ دیکھو کتنی پتلی جا رہی ہے، سمارٹ جسم والی جا رہی ہے، یہ پھر اپنے نفس کو کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں دیکھنا، اگر میں نے دیکھا تو اللہ قیامت کے دن میری آنکھوں میں پگھلایا ہوا شیشہ ڈال دیں گے۔ اندر کا نفس پھر شرارت کرتا ہے، یعنی گناہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو بدل بدل کے نفس پیش کرتا ہے تاکہ بندہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ گناہ ایک ہی ہے، اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اب جب دوسری مرتبہ نفس نے شرارت کی تو بندہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھنا، نفس پھر شرارت کرتا ہے، وہ دیکھو کتنے پیار بھرے انداز کے اندر مسکرا رہی ہے، اس کی اسمائل کو دیکھو، اس کے مسکرانے کو دیکھو، یہ پھر نفس کو کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھنا۔ نفس پھر اگلا طریقہ بتاتا ہے، جب یہ اگلا طریقہ بتاتا ہے، اگلی شرارت کرتا ہے، اب بندہ جو ہے اس عورت کو یوں آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ اگر یہ آنکھیں پھاڑ کے یوں کر کے دیکھتا ہے تو اگر اس کی بیوی ساتھ ہے تو کیا دیکھ رہے ہو، اگر دوست اس کے ساتھ ہے تو وہ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو۔ اب یہ یوں کر کے نہیں دیکھتا، اب یہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اندر کے نفس نے بار بار شرارت کی، اب یہ بندہ بیچارہ مجبور ہو گیا، نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا۔ پہلے یہ نفس کے اوپر غالب تھا جب نفس نے پہلی شرارت کی، لیکن جب نفس نے بار بار شرارت کی اب یہ مغلوب ہو گیا، نفس اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اب یہ چلتے چلتے یوں دیکھتا ہے، اشارہ سمجھ گئے کیسے دیکھ، اب یوں جا رہا، سامنے جا رہا، سامنے اس نے بالکل جانا ہے، اس نے سبز لائٹ کے پاس جانا ہے، حجر اسود کے پاس جانا ہے، اور دعا کر کے یہ وہاں سے نکلا، چند قدم پہ حجر اسود ہے، سبز لائٹ ہے، لیکن چلتے چلتے نفس نے اتنا مجبور کیا، اتنا مجبور کیا، یوں کر کے نہیں دیکھتا، یہ چلتے چلتے یوں دیکھتے، اس کو بدنظری کہیں گے؟ یہ بدنظری کے اندر آتا ہے، اور میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، میرے اللہ نے اسی کیفیت کو، اسی منظر کے نقشے کو قرآن کے اندر یوں کھینچا، یعلم خائنۃ الاعین، او میرے بندے تیرا اللہ تیری اس خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچایا کہ استاد نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں دیکھ رہی، والد نہیں دیکھ رہا، گروپ والے نہیں دیکھ رہے، اللہ فرماتے میرے بندے تیرا اللہ تیری اس آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، کئی مرتبہ انسان کے سامنے گروپ جا رہا ہوتا ہے، اب ان کی شکلیں نظر نہیں آتی، لیکن جب اندر کا نفس مجبور کرتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح کہ ہے کتنا بڑا، شکلیں ان کی کیسی ہیں، اب یہ بندہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور اندر منصوبہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھنا، اس کو بھی دیکھنا، پورے گروپ پہ نظر ڈالنی ہے، تو اللہ فرماتے دنیا والوں سے تو چھپا سکتا ہے، وما تخفی الصدور، اپنے اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو ولم یرفس، کہ انسان حج کے دوران کیا کام نہ کرے، رفس نہ کرے۔ رفس کا معنی کیا کہ میاں بیوی اگر ساتھ ہیں تو جو خاوند اور بیوی کی تنہائی کی ملاقات کی باتیں، تو ان باتوں کا تذکرہ نہ زبان سے کرے، نہ ہاتھ کے اشارے سے کرے،
اور نہ اسی طرح آنکھ کے اشارے سے کرے۔ ولم یرفس، رفس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام، نفسانی، شیطانی خواہشات سے بچائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَفْسُقْ، کہ بندہ حج کے دوران فسق نہ کرے، بندہ گناہ کا کام نہ کرے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان حج کے پورے سفر میں گناہ کا کام نہ کرے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج کے سفر میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، یہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بچائے۔ جس نے گناہ سے بچایا، لڑائی جھگڑے سے بچایا، اپنے اندر برداشت کو پیدا کیا، تب جا کے اللہ تعالیٰ اگلا انعام عطا فرماتے ہیں۔ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کا حج حج مبرور بنے گا۔ جس کے اندر تین باتیں ہوں گی اللہ اسے گناہوں سے پاک کریں گے۔ نمبر ایک کہ اس کا حج صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ نمبر دو، رفث نہ کرے، میں نے رفث کی تفسیر بیان کر دی، وَلَمْ يَفْسُقْ، وہ گناہ کے کام نہ کرے، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ جس نے یہ تین کام کر لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ حج کر کے فارغ ہوگا تو اللہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیں گے گویا کہ یہ بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تین باتیں تو حضور نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، اور یہ تین باتیں کس کے لیے ہیں؟ حج مبرور کے لیے۔ اور حج مبرور کی علماء کرام نے ایک دو اور بھی شرائط بیان کی ہیں، میں ان تمام باتوں کو اکٹھا عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، حج مبرور کی پہلی شرط نیت کا خالص ہونا۔ نیت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ حج مبرور کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ حج مبرور کی تیسری شرط یہ ہے کہ خاوند بیوی ساتھ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ باتیں نہ کریں جو انسان کی شہوت کو ابھار دیتی ہے۔ نمبر چار، حج مبرور کی چوتھی شرط، حج کے تمام ارکان سنت کے مطابق کیے جائیں، ہر عمل کو سنت کے مطابق اختیار کیا جائے۔ نمبر پانچ، حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ حج کرنے کے بعد جس کی زندگی بدل گئی، حج کرنے کے بعد جس کی زندگی کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو گیا، حج کرنے کے بعد جسے نمازوں کا شوق لگ گیا، حج کرنے سے پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی اب نمازوں کا پابند بن گیا، حج کرنے سے پہلے مختلف گناہوں کے اندر مبتلا تھا، حج کرنے کے بعد ان سے چھٹکارا مل گیا، یہ بھی حج مبرور کی ایک شرط ہے، یہ بھی حج مبرور کا ایک حصہ ہے کہ حج کے بعد اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، حج کرنے کے بعد اس کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، حج کرنے کے بعد اس کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اور حج مبرور کی چھٹی شرط علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جائے اور آنکھیں بھی نرم ہو جائیں۔ جس کا دل نرم ہو گیا آنکھیں نرم ہو گئی، کیا مطلب؟ جس کے دل کے اندر خوف خدا آ گیا، جس کے دل کے اندر مخلوق خدا کا پیار آ گیا، اس جملے پہ غور کرنا، جس کے دل میں خالق کا ڈر آ گیا اور مخلوق کا پیار آ گیا، یہ دل کی نرمی، اور جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا نصیب ہو گیا، یہ ہے دل اور آنکھوں کی نرمی۔ جسے یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی یہ بھی حج مبرور کی ایک علامت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے جب حج مبرور کا بدلہ اور جزا بیان کی تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی یہ حج مبرور ہے کیا؟ یہ مقبول حج ہے کیا؟ نیکی والا حج کسے کہتے ہیں؟ حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائی، نمبر ایک کھانا کھلانا اور نمبر دو کثرت کے ساتھ سلام کرنا۔ جس کے حج کے اندر یہ دو باتیں ہیں اس کا حج نیکی والا ہے، اس کا حج مبرور ہے، اس کا حج مقبول ہے۔ تو ہم جب حج کا احرام باندھ کے مینا کی طرف عرفات کی طرف جائیں، راستے کے اندر کوئی ملے اس کو سلام کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی بیچارہ گرمی کے اندر کھڑا، ہمارے پاس پانی موجود ہے، اسے پانی پلا دیے، دو کام کر لیے تو اللہ تعالی ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا دیں گے۔ حج مبرور کی شرائط یاد ہو گئی، نمبر ایک نیت کا خالص ہونا، نمبر دو گناہ نہ کرنا، نمبر تین خاوند بیوی کی جو تعلقات کی باتیں اس کا تذکرہ بالکل نہ کرنا، نمبر چار حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، نمبر پانچ
سنت کے مطابق حج کرنا، اور نمبر 6 کہ حج کرنے کے دوران، حج کے بعد انسان کا دل بھی نرم ہو جائے اور آنکھیں بھی نرم ہو جائے۔ 6 باتیں یاد کر لیں، اس کو دہرایا کریں آپ، اس کے اندر خاوند بیوی کمرے کے اندر دہرائیں، اس کو لکھیں اور بار بار دہرائیں تاکہ ہمارا حج حج مبرور بن جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حج کرنے کے بعد انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور آخرت کی طرف توجہ چلی جائے۔ جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور آخرت کی طرف توجہ چلی گئی، یہ ہے حج مبرور۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔